حنین کبھی اپنے ڈیڈ کے آفس کا چکر بھی لگا لیا کرو، بیگم غزالہ نے حنین کو اندر آتا دیکھ کر کہا۔ جب میں ڈیڈ بن جاؤں گا تو میں بھی آفس جایا کروں گا، فی الحال مجھ سے یہ امید رکھنا سوائے آپ کی معصومیت کے اور کچھ نہیں۔ بیگم غزالہ کے پاس بیٹھے ہوئے حنین نے جواب دیا، مہربانی کر کے گھر پر ہی رہنا، میں نرمی ساتھ نکاح کا جوڑا لینے جا رہی ہوں، سوچا بچی کی پسند کا لے لوں۔ بیگم غزالہ نے گھور کر حنین کو دیکھا اور کہا، کیا آپ نرمین کے پسند کا جوڑا لیں گی؟ مام، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیا پتہ کیسے کپڑے لینے ہیں، وہ فیشن سے بالکل نا واقف ہے۔ حنین نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر کہا، حنین میں نے تجھے بتایا ہے، تجھ سے پوچھا نہیں، بیگم غزالہ نے ناراض لہجے میں جواب دیا۔ ماں، میں آپ کو اس طرح پیسہ ضائع نہیں کرنے دوں گا، عجیب و غریب ڈریس خرید لے گی وہ۔ حنین کے چہرے پر پریشانی کے بعد جیسا اٹھے، اس کا بھی نکاح ہے، اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے کپڑے خریدے۔ بیگم غزالہ نے پیار سے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی، مام آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اسے کچھ نہیں پتا فیشن کے بارے میں نے آج تک اسے ڈنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا۔ ایک گرمی میں اس نے سارے فروزی کلر کے کپڑے خرید لیے، دوسری گرمیوں میں اورنج اور تیسری گرمیوں میں گرین۔ وہ بازار جاتی ہے، جو کلر زیادہ نظر آئے بس اسی رنگ کے سارے کپڑے خرید کر فارغ ہو جاتی ہے۔ میں اپنے نکاح پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، ساری زندگی تصویریں دیکھ کر مجھے غصہ آتا رہے گا۔ حنین نے اپنی بات ختم کر کے موم کی طرف دیکھا۔ تیرا ڈیڈ ٹھیک کہتا ہے، جب ہر کام تو نے خود ہی اپنی مرضی سے کرنا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ بیگم غزالہ اب سچ مچ ناراض ہو گئی تھی۔ وہ موم جذباتی بلیک میل نہ کیا کرے، مڈل کلاس ماؤں کی طرح سے آپ ناراض ہو کر اور بھی حسین لگتی ہیں۔ حنین نے بیگم غزالہ کو آنکھ مارتے ہوئے ان کا رخ اپنی طرف کیا۔ حنین، بیگم غزالہ نے مصنوعی غصے سے اس کا نام لیا۔ چلیے اب ہماری دوستی ہو گئی، ہم دونوں لینے چلتے ہیں جوڑے، میرا بھی اور اس پڑاکو کا بھی۔ حنین نے ماں کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر وہ بچی کیا سوچے گی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بیگم غزالہ ابھی تک نرمین کا افسوس کر رہی تھی۔ مام، ایک تو آپ اسے بچی نہ کہا کر، جب بھی آپ اسے بچی کہتی ہے میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بچی پنک فراک پہنے ہوئے پرام میں لیٹی چوستے ہوئے نظر آتی ہے، بہت قوت ہوتی ہے مجھے۔ حنین نے جرجی لی، اور دوسری بات اسے بھی ساتھ لے جاتے مگر جوڑا میں اپنی پسند کا لوں گا۔ حنین نے موم کو جواب دیا، جس پر وہ چپ کر گئی، اب مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اللہ کرے تیرا نکاح خیریت سے ہو جائے، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بیگم غزالہ نے حنین کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ موم کیسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے، حنین نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ بال بھی اپنے سیٹ کروا، یہ جو تیرا ہیئر سٹائل ہے مجھے بالکل پسند نہیں۔ غزالہ بیگم نے حنین کے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مام آپ چاہتی ہے کہ میں وحید مراد جیسا ہیئر سٹائل بنا لوں؟ 1980 کی دہائی کا؟ حنین نے منہ بنا کر پوچھا۔ ہائے، کیا بات تھی وحید مراد کی؟ بیگم غزالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بسان وحید مراد تھا اور شادی کا لی گنج ملک صاحب سے۔ حنین نے شرارت کی، جس پر بیگم غزالہ نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری۔ اس سے پہلے کہ وہ حنین کو مارے اس نے جلدی سے ہاتھ پکڑے، موم آپ کا نشانہ بہت خراب ہے، پھر آپ کیوں محنت کرتی ہوں؟ میں اسی ہیئر سٹائل میں شہزادہ لگتا ہوں، میرا حسن بیاں نہ ہو سکے کسی سے۔ تھا کہ لوگ شاعری کرتے کرتے حنین نے ماں کو گلے لگاتے ہوئے شعر پڑھا، اللہ کرے تیرے بچے بھی بالکل تیرے جیسے ہوں، پھر تجھے پتہ چلے گا ماں باپ کو ستاتے کیسے ہیں۔ بیگم غزالہ نے حنین کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس پر آپ سب لوگ مجھے بددعائیں دیتے ہیں، میں نے سوچا کہ میں بچے پیدا ہی نہ کروں، نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسی۔ حنین نے منہ بناتے ہوئے مزید بیگم غزالہ کو چڑھایا، ہائے اللہ رحم کرے، کبھی تو اچھا بولا کر، ہر وقت بکواس کرتا رہتا ہے، اللہ میرے گھر میں پوتے پوتی کو رونق لگائے۔ بیگم غزالہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی، میرے پاس رونق لگانے کی اور بھی کہتی تھی کہ آپ ایسا کریں، مرغی کے بچے نکلوا لیں، ہر طرف چہل پہل ہو جائے گی، اور ایک خرگوش کا جوڑا بھی لے لے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، گھر میں ہر طرف چوزے خرگوش کے بچے۔ مگر حنین نے سر میں خارج کرتے ہوئے بیگم غزالہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ مگر وہ آپ کو دادی نہیں کہیں گے؟ پھر شرارت سے ہنسنے لگا، حنین تو کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ بیگم غزالہ نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، گھڑی رات کی 8 بجا رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا جو کافی دیر سے چل رہی تھی، اب وہ آندھی کی شکل اختیار کرنے لگی تھی، مگر جب انسان کے اندر آندھیاں چل رہی ہوں تو اسے باہر کی آندھیوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مانور کافی دیر سے ٹیرس پر بیٹھی تھی، وہ اپنی ہی سوچوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ مانور نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ذرا حنین کی باتیں اس کے اندر تلاتم مچا رہی تھی، اسے معلوم بھی نہیں ہوا
کہ کعب اس دریا پر ٹیرس پر آ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ کعب تک یہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، بارش ہونے والی، چلو اندر آ جاؤ، ذریاب نے مانور کے گرد اپنی بازو حال کرتے ہوئے کہا۔ مگر مانور کی طرف سے جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو ذریاب نے مانور کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے دوبارہ خود ہی بات کا آغاز کیا۔ دیکھو، میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم حنین کی باتوں سے بہت اپسیٹ ہو، اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا کرو، وہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے، آتے تو اسے ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کے، مگر وہ دل کا برا ہے۔ مگر پھر کچھ دیر چپ رہ کر دوبارہ کہا، اگر تم گاؤں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں حنین کے نکاح کے بعد چھوڑاؤں گا، بس تم خوش رہو، میں تمہیں اداس نہیں دے سکتا، حالانکہ میں خود تمہارے بغیر بہت اداس ہو جاؤں گا۔ ذریاب کے چپ ہوتے ہی مانور نے ایک نظر ذریاب کی طرف دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ میرے سر میں سخت درد ہے، کہتے ہوئے مانور کی آواز جو ہنسی ہوگی، پتہ نہیں اسے کس بات رونا آ رہا تھا، مگر اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی کے کندھے کے ساتھ لگ کر خوب روئے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، سردی لگ گئی ہوگی، کب سے ٹیرس پر کھڑی ہو، کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، چلو ڈاکٹر پاس چلتے ہیں۔ ذریاب نے فکر مندی سے مانور کے ماتھے کو چھوا۔ نہیں، ڈاکٹر پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، مانور کہتے ہوئے ٹیرس سے روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ذریاب اسے پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ واجب المحبت ہوتے ہیں کیونکہ وہ دل میں نہیں روح میں اتر جاتے ہیں۔ اماں بھی گھر لوٹی تو بہت ہی دکھی اور پریشان، اس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، بس بار بار ماضی کے جھڑکوں میں چلی جاتی، دن کا کھانا بھی نہیں کھایا، سارا دن اپنے کمرے میں گزار۔ اتر یونی سے آ کر تھوڑی دیر اماں بھی پاس بیٹھی، مگر کیونکہ وہ ساری کہانی سے انجان تھی اس لیے اماں بھی کی طبیعت کے خرابی کو موسم گھر جانا اور انہیں دودھ ساتھ پین کلر دے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوبیر کا آج آفس میں بہت مصروف دن گزرا تھا کیونکہ ذریاب کافی دنوں بعد آفس آیا تھا، اس لیے دوبیر اسے ساری اپڈیٹ دیتا رہا۔ گھر آنے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا، مگر جب اماں بھی رات کے کھانے میں موجود نہیں تھی تو اسے حیرت ہوئی۔ اماں بھی کہاں ہے؟ دوبیر نے ملازم سے پوچھا۔ وہ تو جی دوپہر سے اپنے کمرے میں ہے، دن کا کھانا بھی نہیں کھایا، آپ بھی منع کر دیا، ملازم نے تفصیل سے دوبیر کو اماں بھی کے بارے میں بتایا۔ اچھا، دوبیر کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے اماں میرا اور اماں بھی کا کھانا کچھ دیر بعد اماں بھی کے کمرے میں لے آنا، اور اتر گلی تم کھانا کھا کر سو جانا، میں اماں بھی کو دیکھتا ہوں، پریشان مت ہو۔ اتر جو حیران پریشان سے دوبیر ملازم کی باتیں سن رہی تھی، دوبیر کے کہنے پر سہلا کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ اماں بھی بیٹھ کر ان سے دیکھ کر بظاہر سو رہی تھی جب دوبیر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے، پریشان ہے؟ دوبیر نے ماں کے پاس بیٹھے ہوئے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اماں بھی نے دوبیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اماں بھی، اب آپ بیٹے سے بھی جھوٹ بولیں گے؟ دوبیر نے اماں بھی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اصل میں ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو مجھے عطیت کی فکر ہوئی، اماں بھی نے دوبیر کے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ دوبیر ایک جھٹکے سے بیٹھا۔ انہوں نے انکار کر یہی کہا ہے نا؟ دوبیر نے بھی یقینی سے اماں بھی کی طرف دیکھا۔ ہاں، صحیح سنا ہے تم نے، اماں بھی نے ایک سر دابڑتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ کوئی وجہ تو بتائی ہوگی۔ دوبیر نے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، مرضی ان کی۔ اماں بھی نے کھوئے کوئی لہجے میں جواب دی۔ یہ ناممکن ہے، میرا دل نہیں مان رہا، اب مجھے پوری بات بتائیے کہ کیا ہوا تھا۔ دوبیر کے لیے ایک جھٹکا تھا، کیا بتاؤں، ان کی بیٹی ہے، جیسے دل کرے گا دیں گے، اس میں ناممکن والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی اس دنیا میں بہت دفعہ ناممکن چیزیں ممکن ہوتے دیکھا ہے، اماں بھی نے کھوئے لہجے میں جواب دیا، جبکہ دوبیر کے ماتھے پر ابھرنے والی شکنوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جو بھی ہے کچھ تو کرنا پڑے گا، اور میں اپنی بہن کے لیے کچھ تو کروں گا۔ اتنا تعجنی میں اپنے پرانے نوٹس جمع کر رہی تھی، وہ زیادہ دیر یونی میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ کوریڈور سے جلدی میں نکلتے ہوئے اسے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ اپنا بیگ کلاس میں ہی چھوڑ آئی ہے۔ اتنے میں اس کی ایک کلاس فیلو نے اسے آواز، عطرت، یار تمہارا بیگ۔ اوہ سوری، میں جلدی میں بھول گئی۔ خیر شکریہ۔ عطرت اپنا بیگ لیتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی، مگر اس سے پہلے وہ یونی کا گیٹ کراس کر دی۔ کنین نے اسے روکا۔ مس عطرت، ایک منٹ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ عطرت نے کنین کی طرف مڑ کے دیکھا۔ جی کہیے۔ عطرت نے دونوں ہاتھوں سے نوٹس سنبھالتے ہوئے کہا کہ امی ہمارے گھر کیوں آئی تھی؟ کنین کے سوال پر عطرت حیران ہو گئی اور کہا، میری امی نہیں، وہ تو آپ کے گھر نہیں آئی، وہ کیوں آنے لگی؟ اچھا، کنین نے جانتی نظروں سے عطرت کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے گھر والے آپ کو کچھ بتاتے نہیں، شاید چھوٹی سمجھتے ہیں، اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ کنین نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اچھا، پھر آپ یہ بتا دیں، میری امی آپ کے گھر کیوں آئی تھی؟ خالہ بھی کا رشتہ لیا۔ کنین نے عطرت کے ساتھ نوٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ناممکن، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عطرت کو یقین ہے کہ ماں بھی کبھی بھی خالہ بھی کا رشتہ دوپہر بائی ساتھ نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے کہ کنین مزید کچھ کہتا، دوپہر یونٹ کے گیٹ سے اندر آتا ہوا نظر آیا۔ عطرت کی کمر تھی، وہ تو نہیں دیکھ سکی، مگر کنین نے دیکھ لیا، پتہ ہے ابھی یہاں ڈرامہ ہونے لگا ہے۔ کنین نے مزید عطرت کے قریب ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عطرت کو کنین کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے
کہ وہ مطلب پوچھے۔ زبیر کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ گڈو تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ادھر سال ہلاتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی بار منع کیا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زبیر اب کونین سے مخاطب تھا۔ مجھے تو سمجھ آتی ہے مگر آپ کی بہن کو نہیں آتی۔ کونین نے دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، تم کیوں چاہتی کہ تمہارا باپ جوان بیٹے کے جنازے کو کرا دے؟ جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، زبیر نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں؟ کونین نے زبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا میں صرف دھمکی نہیں دیتا، زبیر نے کہتے ہوئے کونین کے گال کو تھپکا۔ باز آ جو، تمہارے ہمارے حق میں یہی بہتر ہے، زبیر کہتے ہوئے وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اماں رشتہ لے کر گھر آتی ہیں، بھابھی قتل کی دھمکی دیتی ہیں، بھائی قتل کی دھمکی دیتا، اور بہن کو میں بہت اچھا لگتا ہوں کہ اب فیملی ہے۔ کونین پیچھے بڑبڑاتا ہوا سارنا پھر مہلاتا وہاں سے چل پڑا۔ آپ کچھ دنوں سے بہت اداس ہیں، مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے، ایک بار آپ لڑکے سے مل تو لیتے۔ ثریا بیگم نے بہاری صاحب کو چائے دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، میرے سے زیادہ اس لڑکی کو کوئی نہیں جانتا، بہاری صاحب نے بے حالی میں کہا۔ ثریا بیگم سمجھ نہ سکی، بس اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب بہاری صاحب نے ثریا بیگم کو الجھا ہوا دیکھا تو چائے کا کپ میز پر رکھ کر پوچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ کونین حالک کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اپنے ماضی کے بارے میں۔ ثریا بیگم منہ سے تو کچھ نہیں بولی مگر سر ہلا دیا۔ نرمین ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کے مزے بھی لے رہی تھی۔ جب اس کا موبائل بجا وہ بغیر دیکھے بتا سکتی تھی فون کس کا ہے۔ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بہت نمودار ہے۔ میں تمہیں یاد آ رہی تھی، نرمین نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ نرمی بی بی، کیا تم جان سے جاننا چاہتی ہو؟ میں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ تم میری جان نہیں لے سکتے، بھلا کبھی انسان نے اپنی جان خود بھی لی ہے؟ نرمین بہت خوش تھی، اس لیے وہ حنین سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حل ہے؟ حنین نے گاڑی موڑتے ہوئے پوچھا۔ خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو اتنے اچھے موسم میں؟ نرمین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے رومانس کا بڑا دور اب ختم ہو رہا تھا، میں نے تو بس پوچھا تم سیریس ہو گئے؟ حنین ہنس دیا۔ مجھے ایسی باتوں سے ڈر لگتا ہے، نرمین نے شائستگی سے جواب دیا۔ کیسی باتوں سے؟ حنین نے پوچھا۔ یہی مرنے مارنے والی باتوں سے، نرمین نے کہا۔ اچھا چھوڑو، زیادہ سیریس مت ہو، موم نے تمہیں لینے بھیجا ہے شاپنگ کے لیے، حنین نے اس کو بتایا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ نرمین پھر سے مسکرانے لگی۔ چلو پھر جلدی سے نیچے آؤ، میں آ گیا، حنین نے گاڑی نرمین کی گلی میں موڑتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ نرمین نے حنین کی گاڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کسی سیانے نے کہا تھا بیٹا، افسر اور لڑکی کی ہاں کو فوراً قبول کر لو، اس سے پہلے کہ وہ مکر جائے، حنین نے شرارت سے جواب دیا۔ تم اور تمہارے سیانے، نرمین نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور پھر ایک تشکر بڑی نظر پہلے آسمان پر اور پھر نیچے کھڑی حنین پر ڈالی۔ اللہ اللہ کر کے بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس دن حنین ملک کا نکاح تھا۔ حنین نے سفید شلوار کے ساتھ گرے رو سلک کا کرتا اور گرے ہی واز کوٹ پہنی ہوتی۔ جیسے یہ لوگ ہوٹل پہنچے، ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، ان لوگوں پر گلاب کی پتیاں پھینکی کہ یار مجھے بچپن سے اس دن کا بہت انتظار تھا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، پیاری پیاری لڑکیاں پھول پھینک رہی ہیں۔ حنین نے ضراب کے کان میں سرگوشی کی۔ شرم کر یار، دلہا اس طرح ادھر ادھر دیکھتا بولتا اچھا نہیں لگتا، ضراب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دلہا حج کر کے آتا ہے یا حج پر جا رہا ہوتا ہے، جسے دیکھو اسے گلاب کے ہار پہنانے کی جلدی ہوتی ہے۔ جیسے احمد مرا نے حنین کے گلے میں گلاب کے پھولوں کی مالا پہنائی تو اس نے ضراب سے پوچھا، یار آج کے دن کم از کم اپنی تحقیقات اور موازنے بند کر دے۔ ضراب نے مولوی صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھا، حنین کو جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا، پھر حنین کے آگے نکاح نامہ سائن کرنے کے لیے رکھ دیا۔ پہلے اس نے غور سے دیکھا اور پھر زبیر کے کان میں کہا، یار یہ سائن نرمین کے ہی ہے نا؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ سائن کیسے کرتی ہے۔ حنین کچھ خیال کر، سب تجھے ہی دیکھ رہے ہیں، اسی کے ہی ہوں گے، مجھے کیا پتہ، بس تو بھی سائن کر دے، زبیر نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اچھا چلو میں پھر انگوٹھا لگا دیتا ہوں، اگر بعد میں کچھ گڑبڑ نکلی تو کہہ دوں گا مجھ سے زبردستی لگوایا گیا ہے۔ حنین نے شرارتی آنکھیں گھما کر پہلے زبیر پھر ضراب کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے دوبارہ ہم نے اس کے ساتھ آ کر بہت غلطی کی ہے، یہ خود تو پیٹے کے ساتھ میں ہمیں بھی پٹوا گیا۔ ضراب نے دھمکی میز لہجے میں زبیر سے کہا، اچھا احسان فرموش، جب میں تیرے ساتھ گیا تھا تب میں نے ایسی باتیں کی تھی؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر ضراب کو دیکھا، تب میں نے اتنی بکواس بھی نہیں کی تھی، آرام سے نکاح کر لیا تھا۔ ضراب نے ہمکی سے جواب دیا، جی بالکل، جتنا تیرا نکاح آرام سے ہوا تھا مجھے آج تک یاد ہے، تیری تو پیر نہیں مکر گئی تھی، مجھے یہ نکاح منظور نہیں۔ حنین نے آخری جملہ اتنا اونچا بولا کہ مولوی سمیت آس پاس کے لوگوں نے آسانی سے سنا۔
اور ایک دم حال میں شور مچ گیا، دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، طرح طرح کی باتیں شروع ہوگی۔ ملک نذیر کو حنین نے اس بات کی امید نہیں تھی کہ عین نکاح والے دن وہ ایسا کرے گا۔ حنین تو ہمیں معاف کیوں نہیں کر دیتا، اب یہ سب کیا ہے، کیوں انکار کر رہے ہو؟ ملک نذیر نے حنین کے قریب آتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں نے کیا کیا، وہ تو اس کی بیوی نے کہا تھا۔ حنین نے زریاب کی طرف ہاتھ کر کے کہا، جب کہ ایسا کہنے سے سچویشن مزید خراب ہوگی، تو نے اس کی بیوی کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ ملک نذیر نے شاکڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ حنین کے ساتھ زریاب زبیر بھی سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کب نکاح سے انکار کیا ہے؟ حنین نے چیخ کر کہا، کبھی کچھ بکواس کرتا ہے، کبھی کچھ، تو اپنے حواسوں میں تو ہے۔ حنین اتنا تو ذلیل مت کا۔ ملک نذیر تقریباً رونے کو، جبکہ ان کے ساتھ احمد مراد بھی پریشان سے کھڑے تھے۔ ڈیڈ، مجھے یہ نکاح منظور ہے، میں سائن کرنے لگا تھا کہ حنین نے اتنا ہی کہا تھا کہ نرمین کا بھائی جو امریکہ میں سیٹل تھا بیچ میں بول پڑا، دیکھو اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو ابھی بتا دو، میری بہن کو رشتوں کی کمی نہیں، میں تو آگے اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، مجھے شروع سے یہ لفظ سالہ بسا نے اسے چپ کروا، ورنہ میں اس کا منہ توڑ دوں گا، میری بہن کو رشتوں کی کمی نہیں، تب بھی 6 سال سے بیٹھی ہوئی تھی۔ حنین نے غصے سے زبیر کو دیکھا، بڑی مشکل سے ضرب زبیر۔ ملک نذیر نے سچویشن کو سمجھا اور اللہ کر کے حنین ملک کا نکاح ہوتے حنین نے گلے سے گلاب کی مالا اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دی۔ اب کیا کرنے لگا ہے تو؟ زریاب نے حنین کو ایسا کرتے دیکھ کر پوچھا۔ بات نہ کر، مجھ سے ساری گڑبڑ تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر حنین نے زریاب کی طرف سے منہ موڑ کر زبیر سے کہا، اس کا اپنا نکاح تو مولا جٹ کی پوری فلم ہے، میرا بھی خراب کر دیا۔ جبکہ زبیر نے پیار سے حنین کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی اور زریاب نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ حنین کا نکاح اگر بغیر کسی مسئلے کے آرام سے ہو جاتا تو میں بے ہوش ہی ہو جاتی۔ اس لڑکے کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، بیگم غزالہ نے اپنی ایک جاننے والی سے کہا اور دونوں ہنسنے لگی۔ اتنی دیر میں دلہن کا شور مچا۔ نرمین میرون چوڑی دار پجامے کے ساتھ آف وائٹ کرتا دوپٹے پر نفاذ سے دبکے کوٹ کے کام سے لیس سوٹ میں کسی شہزادی کی طرح اسٹیج پر براجمان ہوئی۔ بیگم غزالہ نے اس کی نظر اتاری، پھر بال پر سب لوگ اسٹیج پر جانے لگے۔ حنین نے عام لوگوں کی طرح زریاب زبیر ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ احمد مراد جب بھی حنین ساتھ اپنے کسی دوست کو ملوانے لاتے، پہلے پورے حال کا جائزہ لیتے، پھر حنین کو تلاش کر کے کہتے، یہ میرا داماد ہے تو اوپر اسٹیج پر کیوں نہیں بیٹھ جاتا، یا کم از کم مالا ہی پہن لو، لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے دولہے کو پہچانے میں۔ زبیر نے حنین کو مشورہ دی، مجھے شہد چڑ ہوتی ہے، اس طرح بیٹھنے سے نہ بندہ ہل سکتا، نہ ہی کہیں خارج کر سکتا ہے، اوپر سے ہر کوئی عجیب نظر سے دیکھ کر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، دلہا نہ ہو گیا سرکس کا جانور ہو گیا۔ میرے خیال سے صرف دلہن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دلہا کون سا ہے اور باقیوں کو کنفیوز ہی رہنے دینا چاہیے۔ حنین نے کرسی ساٹے لگاتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں کیا چیز ہے تو؟ زریاب نے اپنے موبائل سے نظر اٹھا کر کہا، تیرے سے بہتر ہی۔ حنین نے دو بطور جواب دیا، تم دونوں اتنا لڑتے کیوں ہو؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ زبیر نے دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر افسوس سے کہا۔ اتنی دیر میں احمد مراد نے حنین کے قریب آتے ہوئے اسے نرمین کے پاس اسٹیج پر بیٹھنے کا کہا تاکہ کپل کی اکٹھی تصویر بنائی جا سکے۔ حنین کی نظر جیسے نرمین پر پڑی، وہ تھوڑی دیر تک مبہوت سا اسے دیکھنے لگا، جس پر زریاب نے اسے کوہنی مار کر ٹوکا، بس کر دے، تیری ہی ہے، اور زبیر کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اچھا، اب ٹیڈی کے بھی پر نکلا ہے ہمارے ہی ہاتھوں میں، پل کر ہمیں ہی باتیں، واہ جی کیا بات ہے، خود تو ساری زندگی پاؤں دیکھتے گزر گئی، اور مجھے باتیں۔ حنین کی بات سن کر زبیر نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ زریاب نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دے، چل تو بھی کیا یاد کرے گا معاف کیا؟ ویسے تیری پینی نے تجھے کچھ اور سکھایا ہے یا نہیں؟ معافی مانگنا بڑی اچھی طرح سکھا دی ہے حیران مرید زبیر اور حنین ہنسنے لگے، جبکہ زریاب نے دوسری طرف منہ کر لیا، یار میں تو چلو بچپن سے ہی بہت خوبصورت ہوں، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نرمین بھی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، میک اپ بھی کمال کی چیز، عام سی لڑکی کو کیا بنا دیا ہے؟ حنین نے زریاب کو مناتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر زریاب نے ایک دم دوسرے کو دیکھتے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب یہ بکواس اس نرمی سے نہیں کرنا، آج کے دن تو اسے خوش رہنے دے۔ زبیر نے حنین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر حنین نرمین کے ساتھ سب نے بڑی بڑی تصویریں بنوائی اور کپل کو اسلامی بھی دی۔ نرمین، میں نے تم سے آج ایک بہت ضروری بات کرنی، مگر یہاں نہیں، کمرے میں، حنین نے نرمین کے کان میں آہستہ سے کہا۔ یہاں ہی بتا دوں کہ تمہاری ساری ضروری باتیں بنیادی طور پر بالکل بکواس ہوتی ہیں، نرمین نے ہمیشہ کی طرح دھیمے لہجے میں جواب دیا۔
کتنی بدتمیز ہو تم، سیانے سے کہتے محبوبہ جیسے بیوی بنتی ہے انتہائی بدتمیز ہو جاتی، جس حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ اور شوہر شروع سے ہی بدتمیز ہوتا ہے، یہ سیانے کہنا بھول گئے تھے کیا؟ نرمین نے معصومیت سے حنین کو ایک نظر دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ نرمین بی بی، تم مجھے جانتی ہو پھر بھی پنگا لے لیتی ہو، ویسے تمہاری ہمت کو داد دینی چاہیے۔ حنین نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جی، جو آپ نے نکاح سے پہلے ڈرامہ کیا اس پر آپ کی داد بھی بنتی ہے۔ نرمین نے مسکرا کر تصویر بنواتے ہوئے حساب پورا کیا۔ قدرت نے عورت کو حسین بنائے، خوبصورتی دی، چاند سا چہرہ دیا، ہندی جیسی آنکھیں دی، مونڈی جیسی چال، ریشم جیسے بال، کوئل جیسی میٹھی آواز، پھول جیسی معصومیت دی، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، شہد جیسی مٹھاس دی، پیار بڑھا دے لیا۔ اور پھر کیا جانتی ہو، ایک زبان بھی دی ہے جسے اس نے سب ستیہ ناش کر دیا، ہر وقت ٹر ٹر ٹر۔ حنین نے سامنے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے تمہاری بکواس سننے برداشت کرنے کی عادت ہے۔ نرمی نے بھی فوراً جواب دینا اپنا فرض سمجھا، میں نے سچ میں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حنین نے قدرے سیریس ہوتے ہوئے کہا، اچھا، ابھی تھوڑی دیر میں برائڈل روم میں چلی جاؤں گی، تو تم وہاں آ کر کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ نرمی نے مشورہ دیا جسے حنین نے قبول کر لیا۔